اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ایک امتی کا حق بنتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچا عشق جو ہے وہ کرے۔ اور اگر کوئی کسی دنیا دار کے ساتھ ہم محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے وہ اس سے کہیں تر جو ہے وہ بڑھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایک بھی جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کے رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا، تو اس وقت تک وہ کامل مومن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عشق اور محبت جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں ہم جب پہلے ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، جب ہم ان کے اوپر غور کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، وہ گھنٹوں جو ہے وہ بیٹھے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک جو ہے وہ پڑھتے رہتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ وہ پیار کرتے، حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ پیار ہوتا، رب تعالیٰ کے ساتھ پیار ہوتا، وہ جو ہے ساری راتیں ان کی جو ہے وہ سجدے میں گزر جاتی۔ تو کس بات نے جو ہے کس بات نے ان کے دل کے اندر محبت یہ پیدا کی؟ اللہ اس کے رسول کی سچی محبت تھی ان لوگوں کے پاس۔ آج ہم دنیا داری کے سارے نظام جو ہے وہ پورے کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف اللہ اس کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ نہیں ہے، اللہ رسول کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ اے عالی جا بادشاہ سلامت، ابھی جو آپ کے پاس سے ایک عورت گزری ہے، آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ عورت کون ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ وہ عورت جو ہے وہ لیلا تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ کون لیلا؟ اس نے کہا یہ وہ لیلا ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے اوپر ایک جو ہے وہ اس کا ایک دیوانہ ہے، ایک عاشق ہے، اس کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، اس کے عشق کے اندر جو ہے وہ اپنے ہوش حواس سے جو ہے وہ بیگانہ ہوا پھرتا ہے۔ اس نے دنیا جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیا ہے، لیکن صرف اور صرف اس کے عشق کے اندر۔ بادشاہ نے کہا ذرا اس عورت کو بلایا جائے، ہم بھی تو دیکھیں کہ کون سی خاص بات ہے اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ اب جب لیلا کو بلایا گیا، بادشاہ نے دیکھا کہ وہ ایک سیاہ فام ہے اور ایک سادہ سی عورت ہے اور اتنی خوبصورت بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو ہے وہ کہ جس کے اوپر ایک بندہ جو ہے وہ فریفتہ ہوا پھرتا ہے اور جس کے عشق میں پاگل ہے، اس نے جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ دیا ہے، دنیا سے بیگانہ ہو گیا ہے، تو تیرے اوپر تو شاید کسی کا ایک مرتبہ کو دیکھ کے دوسری مرتبہ دیکھنے کا جو ہے وہ کوئی خاص نہ کرے۔ تو لیلا نے پتا کیا جواب دیا؟ لیلا نے یہ کہا کہ جب تو مجنو نہیں ہے، بادشاہ کو یہ جواب دے رہی ہے لیلا کہ جب تو مجنو نہیں ہے تو تجھے کیا خبر کہ لیلا کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اگر تجھے دیکھنا ہی ہے نا مجھے، تو تجھے جو ہے وہ مجنو والی آنکھیں چاہیے تیرے پاس۔ تو جب تو مجنو والی آنکھیں جو ہیں اس سے دیکھے گا تو پھر تجھے جو ہے لیلا ساری عورتوں سے جو ہے وہ حسین دکھائی دے گی جب تو مجنو کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو میرے صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ عشق و محبت کے لیے کسی عاشق کی آنکھیں جو ہیں وہ درکار ہے۔ عشق ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ تو جب پیار ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب رسول اللہ کے ساتھ عشق ہوگا، نبی پاک کے ساتھ پیار ہوگا، تو پھر جو ہے وہ دنیا دار جو ہیں، دنیا کوئی بھی چہرہ جو ہے وہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کریمہ سے بڑھ کے جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، بلکہ آپ کی نظر جو ہے وہ جب ٹکے گی تو تصور مصطفیٰ کے اندر ٹکے گی، کیونکہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے
کہ محبوب خدا ٹھہرے، تو صاحبو یہ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معرض وجود میں آئی۔ رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو جو حسن دیا مصطفیٰ کے صدقے سے دیا، تو ایک امتی کا حق بنتا ہے اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا پیار کرے، اور ایسا پیار کرے کہ اس پیار کے مقابلے میں کوئی پیار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کے جو ہے وہ نبی پاک کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، حضور کی سچی محبت اور حضور کی غلامی عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔